فلم کی شروعات میں ہم ایک لڑکے کو دیکھتے ہیں جس کا نام مٹایا ہے۔ وہ سب اسٹیشن میں کھڑا ہے اور کافی ڈرا ہوا محسوس کر رہا ہے، جیسے وہ کسی بھول بھلائیے میں پھنس گیا ہو۔ یہاں جہاں بھی وہ ایگزٹ نمبر 8 کی طرف بڑھتا ہے، وہ ہمیشہ گم کر واپس اسی جگہ آ جاتا ہے۔ ہر بار اسے وہاں ایک آدمی نظر آتا ہے جو بغیر کچھ کہے چل رہا ہوتا ہے۔ مٹایا نے ہمت کر کے اس شخص سے راستہ پوچھنے کا سوچا، لیکن جیسے ہی وہ پیچھے مڑا، وہ شخص ایک عجیب اور ڈراؤنی مسکراہٹ کے ساتھ اس کے پیچھے موجود تھا، جیسے اس نے مٹایا کے خیالات پڑھ لیے ہو۔ مٹایا اتنا ڈر گیا کہ اس نے کچھ پوچھے بغیر آگے بڑھنے کا فیصلہ کیا۔ اس کی نظر ایک بورڈ پر پڑی جس پر ایگزٹ 0 لکھا تھا، لیکن اوپر لگے بورڈ پر ایگزٹ 8 لکھا ہوا تھا۔ یہ چیز اسے عجیب لگی۔ وہ بار بار راستہ تلاش کرتا رہا، کبھی ایک بار، کبھی 2 بار، حتیٰ کہ 100 بار بھی کوشش کی، مگر ہر راستہ اسے اسی بھول بھلائیے میں گماتا رہا۔ مٹایا نے ایمرجنسی کال کرنے کی کوشش کی، لیکن ایگزٹ کے تمام انٹائر کام کرنا نہیں کر رہے تھے اور اس کے فون میں بھی کوئی سگنل نہیں تھا۔ وہ تھک کر وہاں کھڑا ہو گیا۔ اس نے دیوار پر لگی ایک تصویر پر غور کیا جس میں کچھ چونٹیاں ایک لوپ میں پھنس گئی تھی اور اپنی منزل تلاش کرنے کی کوشش کر رہی تھی، بالکل مٹایا کی طرح۔ یہ منزل مٹایا کو یہ یقین دلا گیا کہ وہ بھی ایک لوپ میں پھنس گیا اور شاید کبھی باہر نہ نکل سکے۔ اتنی سوچ میں مٹایا کو اچانک ایک خوفناک منظر دیکھنے کو ملا۔ ایگزٹ 8 والے بورڈ سے خون ٹپک کر اس کے منہ پر گرنے لگا۔ اس نے خوف کے مارے پیچھے دوڑنے کا فیصلہ کیا۔ جب وہ پیچھے گیا تو حیرت انگیز طور پر اس نے دیکھا کہ پہلے ایگزٹ 0 والے بورڈ پر اب ایگزٹ 1 لکھا ہوا تھا۔ بورڈ پر کچھ ہنٹس بھی دیے گئے تھے، جیسے اگر کچھ بھی تبدیل نظر آئے تو فوراً پیچھے بھاگو۔ مٹایا نے سمجھ لیا کہ خون ٹپکنا غیر معمولی چیز تھی، اس لیے وہ پیچھے بھاگا اور اس طرح 0 سے 1 پر پہنچ گیا۔ اب مٹایا نے دوبارہ ایگزٹ 8 کی طرف بھاگنا شروع کیا۔ جب وہ ایگزٹ 0 والے بورڈ تک پہنچا تو حیرت انگیز طور پر وہ دوبارہ 0 پر آ گیا، جس سے اسے سمجھ گیا کہ وہ کھیل کسی گیم کی طرح ہے، اگر کوئی غلطی کرے تو گیم ری سیٹ ہو جاتی ہے۔ مٹایا نے ہر چھوٹی چیز کی تصویر لینا شروع کی تاکہ تبدیلیوں کا پتہ چل سکے، یہاں تک کہ اس نے اس شخص کی بھی تصویر لی جو بار بار ایگزٹ 8 کے نیچے سے گزرتا تھا، لیکن جلد ہی اس نے دیکھا کہ اس کی موبائل کی تمام تصویریں بلر ہو گئی ہیں، جس سے اسے اندازہ ہوا کہ اسے صرف اپنے دماغ کا استعمال کرنا ہوگا۔ جیسے ہی اس نے پیچھے دیکھا، وہ شخص اس کا پیچھا کر رہا تھا۔ مٹایا ڈر کے مارے گرا، لیکن جب وہ اٹھا تو ایگزٹ 0 والے بورڈ پر 2 لکھا تھا، یعنی اس نے ایک اور لیول عبور کر لیا تھا۔ اس نے تمام کے ساتھ کھیلنا شروع کیا اور مزید لیول بھی عبور کیے۔ کچھ لیولز عبور کرنے کے بعد مٹایا کو ایک بچے کا رونا سنائی دیا۔ وہ ڈرتے ہوئے ایک لاکر کھولتا ہے اور اندر کا منظر دیکھ کر پیچھے بھاگتا ہے۔ اسی طرح وہ تیسرے لیول کو بھی عبور کر لیتا ہے۔ بچے کی ذہانت اور چھوٹی چھوٹی تبدیلیوں کو پہچاننے کی صلاحیت نے مٹایا کی مدد کی اور دونوں نے ساتھ مل کر مزید لیولز مکمل کیے۔ لیکن جیسے ہی وہ آخری لیولز کی طرف بڑھتے ہیں، ایک عورت آتی ہے جو ایک غیر معمولی چیز ہے۔ بچہ اس کی طرف جا رہا ہوتا ہے، لیکن مٹایا اسے روک لیتا ہے۔ اس طرح وہ مزید لیول عبور کرتے ہیں۔ کھیل کے دوران مٹایا کو یہ احساس ہوتا ہے کہ والد بننا کوئی بوجھ نہیں ہے بلکہ خوبصورت تعلق ہے۔ جیسے ہی وہ اور بچہ پانی میں پھنس جاتے ہیں، مٹایا اپنی پوری طاقت استعمال کرتا ہے اور بچے کو بچا لیتا ہے اور اسے ایگزٹ 8 کے بورڈ پر محفوظ کر دیتا ہے اور خود پانی کے بہاؤ کے ساتھ بہہ جاتا ہے۔ بعد میں مٹایا کو احساس ہوتا ہے کہ وہ کھیل کے آخری لیول تک پہنچ گیا ہے۔ وہ اپنے فون کے ذریعے دوست سے رابطہ کرتا ہے، سگنل آ جاتے ہیں اور اسے لگتا ہے کہ وہ اصل دنیا میں آ چکا ہے اور تیار ہے باپ بننے کے لیے۔ لیکن جب وہ میٹرو میں داخل ہوتا ہے، اسے وہی منظر نظر آتا ہے جو اس نے اپنے ذہن میں دیکھا تھا۔ ایک بچہ رو رہا ہوتا ہے اور ایک آدمی سے ڈانٹ رہا ہوتا ہے۔ مٹایا کو احساس ہوتا ہے کہ وہ دوبارہ اسی لوپ میں پھنس گیا ہے، کیونکہ اس نے نمبر 6 کے بعد نمبر 7 عبور نہیں کیا تھا۔
آخر میں فلم ایسا چھوڑ دیتی ہے کہ دیکھنے والا سوچ میں پڑ جائے، مٹایا ابھی بھی آزاد ہوا یا ابھی بھی اسی بھول بھلائیے میں پھنس گیا ہے۔